أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخسفنا به وبداره الأرض جب یہ لوگ سمندر پار کر کے اس وادی میں پہنچے تو سمندر سے نجات پانے والوں میں تقریباً 6 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے۔ انہیں میں ایک آدمی تھا جن کو بعض نے منافقین میں شمار کیا ہے، بعض نے کافرین میں، جس کو ہم لوگ قارون کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اب یہ تھا کون؟ یہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اور ایک قول کے مطابق یہ خالہ زاد بھائی تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ اس کے ابا جن کا نام یسبر تھا اور موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ابا کا نام عمران تھا، دونوں سگے بھائی بھی تھے اور ساڑو بھی تھے۔ اس طرح چچا بھی اور خالہ بھی، چچا زاد بھائی بھی اور خالہ زاد بھائی بھی۔ تو قارون حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا چچا زاد، ہماری زبان میں کہیں چچیرا بھائی تھا، اور زیادہ دور کی رشتہ داری، بہت قریبی رشتہ داری۔ اور اس کی اولاد میں معلوم ہے کہ یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کا پرپوتا ہے، نبیوں کی اولاد ہے۔ یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کا ایک پوتا تھا جس کا نام کاہت تھا۔ یہ کاہت کے 2 بیٹے تھے، ایک عمران اور دوسرے یسبر۔ عمران سے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پیدا ہوئے اور یسبر سے قارون پیدا ہوا۔ اب قارون کون تھا؟ علماء نے الگ الگ باتیں لکھی۔ بعض نے کہا اس کا شمار منافقین میں ہے، بعض نے کہا کافرین میں۔ یہ بات تو طے ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ہے۔ جیسے سامری ویسے قارون، جیسے فرعون ویسے قارون، یعنی جو سرکش بادشاہ گزرے ہیں، سرکش مالدار گزرے ہیں، سرکش حکمراں، ان میں جہاں فرعون کا نام ہے وہیں پر قارون کا بھی نام ہے۔ اور ایک آیت میں تو فرعون، حامان اور قارون تینوں کو ایک ساتھ بیان کیا، اور یہ کہا کہ یہ سارے کے سارے باغی، سارے کے سارے سرکش ہیں۔ اب ایک اہم بات سننا آپ نے، یہ جو ہم لوگ تبلیغ کی محنت سے جڑے ہوئے ہیں نا، جڑتے رہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قارون یہ بہت کیا کہیں گے اس کو، بڑی اچھی آواز، خوش الہانی جس کو کہا جائے گا، بہت خوش الہانی، بڑی اچھی آواز میں تورات پڑھتا تھا، ایک بات۔ دوسرا، یہ تورات کا مکمل حافظ تھا۔ جیسے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تورات کے حافظ تھے، چلو وہ تو نبی، یہ غیر نبی ہونے کے باوجود تورات کا حافظ تھا۔ اور ایک اہم بات، یہ تورات کا قاری بھی تھا۔ ایک اور اہم بات، یہ اپنے وقت کا بہت بڑا عالم بھی تھا۔ کتنی صفاتیں جمع ہو گئی؟ پھر کفر کی موت پر آئے۔ حافظ تورات، قاری تورات، عالم، ان ساری صفات کے باوجود کفر کی موت مرا، ان ساری صفات اور نعمتوں کے باوجود اللہ کی ناراضگی کی موت مرا ہے۔ اس سے وہ جملے آپ میں سے اکثر لوگوں نے سنے ہوں گے، کہ آدمی 4 مہینے لگاتا رہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ حضرت کتب بن کر مرے گے، ابدال بن کر مرے گے، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے اور کئی گنا امید ہے کہ اس کی موت ایمان پر آئے۔ ساری محنت کا مقصد یہ بس موت ایمان پر آئے، اس کے لیے ساری محنت۔ تو قارون یہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار ہے۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے کیمیا کا علم، لوہے کو سونا کیسے بنانا، اس کا علم تقسیم کیا 3 لوگوں میں۔ ایک یوشع ابن نون جو بعد میں نبی بنے ہیں،
اور اس وقت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے خادم ہیں. ایک ان کو سکھایا ایک حصہ اپنی زبان میں کہے گئے روپے میں 30 پیسے. اور ایک آدمی تھا جس کا نام تھا کالیب, ایک حصہ اس کو سکھایا گیا اور ایک حصہ قارون کو سکھایا تھا. تو موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس جو کیمیائی علم تھا, وہ کیمیائی علم آپ نے ایک ایک حصہ 3 لوگوں کو سکھایا. ایک حصہ یوشع ابن نون کو جو آپ کے خادم ہیں, بعد میں نبی بنے گی. ایک حصہ کالیب کو, ایک آدمی تھا جس کا نام کالیب تھا, اور ایک حصہ قارون کو سکھایا. اب قارون کیونکہ دماغ میں جب سرکشی ہو تو آدمی غلط ہی سوچے گا. اس نے کیا کیا, فریب دے کر, دھوکہ دے کر کالیب اور یوشع ابن نون سے کیمیائی علم کو جو ان دونوں کے پاس تھا وہ بھی سیکھ لیا. اب کیمیائی علم جتنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس تھا اتنا اس کے پاس آ گیا. اور مال کا کیا حال ہے؟ تو مال کے بارے میں تو قرآن نے کہا اتنا مال تھا مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ, زور آور لوگ, پہلوان لوگ اس کے مال کو, اس کے خزانوں کو اٹھانے سے عاجز تھے. مفاتی کا ترجمہ یہاں خزانہ میں کیا, کنجی اور چابی سے کی گئی. اور مفسرین نے لکھا ہے ایک چابی ایک خزانے کی. جیسے ہمارے یہاں ایک گھر کو بہت سارے تالے ہوتے ہیں, ہمارا گھر ہے تو ایک گھر میں کئی دروازے تو کئی تالے, وہاں ایسا نہیں تھا. ایک خزانے کا ایک دروازہ, ایک دروازے پر ایک تالا اور ایک تالے کی ایک چابی. اب خزانے کتنے ہوں گے آپ نے اندازہ لگانا. ایک قول کے مطابق یہ جو چھوٹی انگلی ہے اس کو چھنگلی کہتے ہیں, ہم اپنی زبان میں تر انگلی کہتے ہیں, تو چھوٹی انگلی کے برابر چابی ہوا کرتی تھی, چھوٹی انگلی کے برابر. ایک قول کے مطابق انگشت شہادت کی انگلی کے برابر چابی ہوا کرتی تھی. ایک قول کے مطابق ایک بالشت کے برابر چابی. ایک خزانے پر, پورے بڑے ایک خزانے پر ایک دروازہ, ایک دروازے پر ایک ہی تالا اور ایک تالے کی ایک چابی. اب آپ نے خزانے کتنے تھے اس کا اندازہ لگانا. مفسرین نے لکھا ہے تقریباً 60 کھچر, 60 کھچروں پر ان خزانوں کی چابیاں لادی جاتی تھی. ہمارے ہاں گدھے پر ریتی رکھ کر لاتے, کتنی آتی, تو دونوں طرف سے ڈال دیتے ہو. کھچر تو اس سے بڑا ہوتا ہے. تو 60 چابیاں اتنی کی, خزانے کتنے ہم کو نہیں معلوم, پھر ان خزانوں میں مال کتنا وہ بھی ہم کو نہیں معلوم. آپ اندازہ اس پر لگا سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا خزانہ, بڑے خزانے کا صرف ایک دروازہ ہے, ایک دروازے پر صرف ایک قفل, ایک تالا ہے اور ایک چابی ہے. 60 کھچروں پر چابیاں لادی جاتی تھی. چابیاں کتنی ہوگی؟ جب چابیاں اتنی ہیں تو خزانے بھی اتنے ہوں گے. اب جب خزانے اتنے ہیں تو ان خزانوں میں مال کتنا ہوگا نہیں معلوم, بہت مالدار. موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے احکامات سنا. اس سے کہا کہ تیرے پاس مال زیادہ ہے, احسن کما احسن اللہ الیک, احسان کر لوگوں پر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا. اس کی ایک صورت ہے کہ زکوٰۃ نکال, تیار ہو گئے, نکالتا گیا, گھر پہ حساب لگایا, اس کی آنکھیں پھٹ گئی. ہمارے یہاں پر 40واں حصہ ہے, اس کے یہاں 1000واں حصہ تھا. 1000 روپیے پر صرف 1 روپیہ, 1000 روپیے ہو گئے تو 1 روپیہ, یعنی اس کے یہاں زکوٰۃ کی مقدار کم تھی. جب اس نے زکوٰۃ کا نصاب, زکوٰۃ کا حساب لگایا اور زکوٰۃ کے مال کو الگ کرنا چاہا, آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہی. کہنے لگا نہیں, بہت محنت سے کمائے اور اس مال کے ملنے میں نہ تمہارا دخل ہے نہ کسی اور کا, اس مال کا میں مستحق تھا اور تم سب کے نزدیک اللہ سے میں
تم سب کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک میں سب سے اچھا ہوں. اللہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں. اگر میں اللہ کے نزدیک اچھا نہ ہوتا تو اللہ اتنا مال تھوڑی دیتے تھے. اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں, بہت چاہتے ہیں مجھ کو, اسی لیے تو اللہ نے مجھ کو مال سے نوازا ہے. اڑ گئے, اکڑ آ گئی. نقصان کیا ہوا اس کو سنیں گے. ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ تقریباً 60,000 یا 4,000 یا 40,000 اتنا بڑا لشکر لے کر جب نکلا ہے, سب کو ایک جیسے کپڑے, سب کی سواری ایک جیسی, اور اس کے بدن پر جو کپڑا تھا, اب وہ چاہے پاجامہ ہو, لنگی ہو, نیچے کا جو کپڑا تھا وہ ٹخنے سے نیچے لٹکا ہوا تھا. ایک قول کے مطابق قارون کے زمین میں دھسنے کا, اور یہ کوئی آپ سوچ رہے ہیں نورانی قاعدے کی حدیث نہیں ہے, یہ لال کتاب کی حدیث نہیں ہے, بخاری اور مسلم. ایک قول کے مطابق قارون کے زمین میں دھسنے کا ایک بہت بڑا سبب کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا. اور ہمارے یہاں تو ہے بھی نہیں ہے, اور نوجوانوں کے نزدیک تو کوئی ہے بھی نہیں ہو, ان کے کپڑے دیکھو ٹخنے سے نیچے, چاہے پینٹ ہو, شلوار ہو, لنگی ہو, پاجامہ ہو, ازار ہو, یا پھر عربی جبہ ہو, ہر وہ کپڑا جو اوپر سے پہنا جاتا ہے جس کا تعلق اوپر سے, اگر وہ ٹخنے سے نیچے ہے شریعت کی نگاہ میں حرام ہے, مکروہ نہیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے اگر کوئی امام ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکا کر نماز پڑھاتا ہے, ایسے امام کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی یعنی حرام کے قریب ہے, کیونکہ اس کا وہ عمل ہی حرام ہے. تو قارون کے زمین میں دھسنے کے جو بہت سارے اسباب, بہت ساری وجوہات علماء نے لکھی ہے, اس میں بڑی وجہ یہ لکھی ہے کہ اس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہوتا تھا. آپ کو برا لگے اللہ کے لیے معاف کرنا, کہ جتنوں کے کپڑے ٹخنے سے نیچے ہیں, پینٹ شلوار, قارون کے چیلے ہیں, چیلے, وہ بڑا بھائی تھا چھوٹا بھائی ہے, کوئی فرق نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے ارفع ازارک, اپنی ازار کو, اپنی لنگی کو, اپنے پینٹ شلوار کو ٹخنے سے اوپر اٹھاؤ. ارفع ازارک, اڑاؤ اوپر. کہاں تک جی؟ نصف ساق تک, آدھی پنڈلی تک. یہ ہے مصنون طریقہ. اور اگر اس پر عمل نہیں کرتے تو آخری درجہ مردوں کے لیے, آخری درجہ مردوں کے لیے کہ ٹخنا کھلا رہنا چاہیے. اگر مرد نے نیچے کے کپڑے سے ٹخنے کو چھپا دیا تو یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے. یہ قارون کی ابتدا ہے, اور وہ حدیث آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہوگی, جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اللہ اس کو اسی کے ساتھ اٹھائے گے. شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے فضائل میں لکھا ہے کہ نماز میں سستی کرنے والے کا حشر کس کے ساتھ جی؟ فرعون, حامان, قارون, ابی, ایسا لکھا ہے. جو آدمی جس قوم کی ابتدا کرے گا, جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا, جو حشر ان کا وہ حشر ابتدا اور پیروی کرنے والوں کا. تو ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانا یہ سنت قارون ہے. اور دھیان سے سننا, ذرا اکیلے میں بیٹھ کر تھوڑا سا غور کر لو. مردوں کے لیے ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانا سنت قارون, ٹخنے سے اوپر کپڑا رکھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ کو اختیار ہے کس پر عمل کرتے کر. ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکا کر قارون کے پیروکار بنتے ہو, یا ٹخنے سے اوپر کپڑا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی بنتے ہو, آپ کی اقتدا کرنے والے. ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکا کر اپنے آپ کو زمین میں دھسانے کے لیے تیار ہیں. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ,
قارون بھی زمین میں دھسا اور اس کا محل بھی زمین میں دھس گیا، ماں اپنے سامان کے دھستا رہا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، آج تک دھس رہا ہے۔ کون سا گناہ تھا؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں آپ کو سننا، آپ نے بہت سارے وجوہات لکھے علماء نے، الگ الگ سبب ہے، لیکن ایک سبب یہ لکھا ہے، قارون کے زمین میں دھسنے کا ایک بڑا سبب ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانا۔ اور کتنی عام بیماری ہے دیکھو نا۔ اور جتنا گناہ پہننے والے کو ملے گا اتنا ہی ٹیلر صاحب کو ملے گا۔ ویسا بھی اکثر ٹیلروں کی آخرت خراب ہے بیچاروں کی، اکثر ٹیلروں کی۔ بورڈ لگاؤ، ٹخنے سے نیچے کپڑا نہیں سیا جائے گا، کوئی لے کر آئے واپس کر دو، ورنہ جب تک، بہت دھیان سے سننا، جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا ٹیلر اللہ کا نافرمان شمار ہوگا۔ قرآن نے یہ کہا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، جیسے گناہ کرنا نہیں ہے گناہگار کی مدد بھی نہیں کرنا۔ اگر پہننا حرام ہے تو اس کو سینا بھی حرام ہے، نہیں سی سکتے۔ آپ سوچ رہے ہیں کوئی گنجائش دے کر کے ہم کو اپنی آخرت خراب کر لیں۔ اگر کسی ٹیلر کے پاس کوئی جائے تو میرا کپڑا سی دو ٹخنے سے نیچے، شلوار سی دو، منع کر دو، کہیں اور ڈال دیں۔ 500 روپے میں آدمی اپنی آخرت خراب نہ کرے۔ پہننے والا اگر مجرم ہے تو سینے والا بھی۔ اور اللہ صحیح سمجھ دے، آپ کو تعجب ہوگا، ایک آدمی پینٹ پہن رہا ہے، ٹیلر کتنوں کی سی رہا ہے؟ پہننے والے تو الگ ہے نا۔ مثال کے طور پر ایک ٹیلر صاحب نے 50 لوگوں کی پینٹ سی ہے ٹخنے سے نیچے، مثال کے طور پر، وہ 50 لوگوں کے گناہوں کا وبال اس پر آئے گا، 50 لوگوں کے گناہوں کا وبال۔ اس سے گزارش ہے ٹخنے سے اوپر کپا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ۔ اس کے زمین میں دھسنے کی بہت ساری وجوہات ہے، ایک وجہ یہ ہے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو آدمی اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے رکھے گا اللہ تعالی رحمت کی نظر سے دیکھے گی نہیں اس کو۔ نہیں چاہتے کہ اللہ دیکھے ہم کو رحمت کی نظر سے، کپڑا اوپر کر لو، نہیں کیے نہیں دیکھے گا، دیکھیں گے غصے سے دیکھیں گے۔ نمبر 2، جو آدمی اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے رکھائے گا سیدھا جہنم میں جائے گا۔ نماز کے باوجود، ذکر و تلاوت کے باوجود، دنیا بھر کی ریاضت، دنیا بھر کے مجاہدے، دنیا بھر کا اپنے آپ کو تھکانے کے باوجود ٹھکانہ جہنم۔ ایک روایت میں جو آدمی اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کتنی ہوئی تھی؟ تو خیر، قارون نے کیا کیا؟ ایک کام تو یہ کیا اپنے کپڑے کو۔ ایک اسرائیلی روایت ہے سننے جیسی ہے، ایک صاحب مسجد میں بیٹھے تھے، نوجوان، بہت خوبصورت، بہت زیادہ قد و قامت والا، بہت اونچا، پورا ہٹا کٹا، صحت بھی خوبصورت بھی بہت، دنیا بھر کا۔ تو ایک بزرگ آدمی نے نوجوان کو دیکھے، نوجوان کو ایسا کیا دیکھ رہے؟ بولے یار میں دیکھ رہا ہوں کتنا خوبصورت آدمی ہے۔ تو بولے تمہارے میرے خوبصورتی پر تعجب ہو رہا کیا؟ تو بزرگ بولے ہاں بھائی بہت تعجب ہو رہا۔ ارے تم کو کیا، میری خوبصورتی پر تو اللہ کو بھی تعجب ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اتنا کہنا تھا، یہ بات الگ ہے کہ اسرائیلی روایت ہے لیکن ایسا ہو سکتا ہے، اتنا کہنا تھا، رنگت ختم ہونے لگی، قد دھیرے دھیرے گھٹنے لگا۔ ایک قول کے مطابق قد اتنا گھٹا، ایک بار رشتہ دار، اس کا ایک رشتہ دار آیا، اس کو اٹھایا، آستین میں ڈال کر نکل گیا۔ تکبر پسند نہیں اللہ۔ متکبرین اور گھمنڈی لوگوں کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا، چاہے آدمی زبان سے کچھ نہ کہے۔ ہر وہ آدمی جس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکا ہوا ہے یہ اللہ کے نزدیک گھمنڈی ہے۔ آپ سوچ رہے نہیں میرے اندر گھمنڈ نہیں، کاٹ دو اس کو، گھمنڈ نہیں ہے نا، کاٹ دو۔ نہیں کاٹنا گھمنڈ کی علامت ہے۔
آپ سوچ رہے ہیں بھائی میرے اندر نہیں ہے گھمنڈ. اگر آپ کے اندر گھمنڈ نہیں ہے تو آپ نے گھمنڈ کرنے والوں کی اقتدا کی, آپ نے گھمنڈ کرنے والوں کی مشابہت اختیار کی. جو انجام ان کا وہ انجام اس کا ہوگا. اس سے مردوں سے کہا کپڑے کو ٹخنے سے اوپر رکھو, عورتوں سے کہا کپڑے کو ٹخنے سے نیچے رکھو. مردوں کے لیے ٹخنے کو کھلا رکھنا واجب, عورتوں کے لیے ٹخنے کو کھلا رکھنا حرام, ان کے لیے چھپانا فرض, ان کے لیے کھلا رکھنا واجب. تو قارون نے کیا کیا؟ ایک قول کے مطابق. اور پرسوں ایک بات آئی تھی ہمارے سامنے کہ قارون نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر الزام لگایا تھا. اس نے 2-4 لوگوں کو تیار کیا, بھائی یہ بہت آگے جا رہا ہے, بہت آگے جا رہا ہے. وہ حسد جو ہے نا آدمی کو بہت دور لے جاتا ہے. قارون کہنے لگا موسیٰ بہت آگے جا رہا ہے, اب تو نبوت بھی مل گئی, سردار بن گئے, جو کہہ رہا ہے وہ سننا پڑ رہا ہے. اس کے کیا کرتے؟ ایک کام کرو, ایک آدھ زانیہ عورت کو, ایک آدھ فاحشہ بدکار بازاری عورت کو تیار کرو, اس کو ایک رقم دو کہ وہ اس پر الزام لگائے. آپ کو یاد ہوگا پرسوں یہ بات آئی تھی. ایک عورت کو تیار کیا, ڈھونڈا, کہنے لگا منہ مانگی قیمت دوں گا, یہ کام کر لو. ایک قول کے مطابق تجھ سے نکاح کر لوں گا. بس موسیٰ پر زنا کی تہمت لگا دی, تیار ہو گئی ہوگا. قارون نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے کہا بھائی لوگ آپ کا انتظار کر رہے, چلو بیان کر لو. آگے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام احکامات سنا رہے, شادی شدہ زنا کرے تو یہ سزا, غیر شادی شدہ زنا کرے تو یہ سزا. قارون کہنے لگا موسیٰ تیرے بارے میں تو لوگ ایسی افواہ اڑا رہے, اگر تو ایسا کرے تو. کہنے لگا اگر میں ایسا کروں تو میری بھی یہی سزا ہے. لایا گیا اس عورت, وہ عورت کہنے لگی کہ ہاں انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا. موسیٰ نبینا علیہ السلام نے اس عورت کو قسم دی اور کہا قسم ہے اس معبود کی, قسم ہے اس معبود کی جس نے سمندر کے پانی سے تم کو نجات دی اور فرعون کو غرق کر دیا. اس کی قسم دے کر پوچھتا ہوں صحیح بتا. وہ کہنے لگی کہ ابھی اگر معافی مانگ لی قارون ناراض ہو جائے گا, اور اگر معافی نہیں مانگی اللہ ناراض ہو جائے گا, ہمیشہ کی ہلاکت ہے. وہ کہنے لگی کہ نہیں, آپ بالکل بری ہے, پاک دامن ہے, آپ میں کوئی عیب نہیں ہے, مجھے تو لوگوں نے تیار کیا تھا. جیسے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ سنا سجدے میں چلے گئے, سجدے میں گر گئے. اللہ سے دعا کی, اے اللہ زمین کو میرے تابع کر دے. باری تعالیٰ نے دعا قبول کر لی. انہوں نے زمین سے کہا کہ اس کو لے لے, پکڑ لے اس کو. ایک قول کے مطابق موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا بھائی جو قارون کے ساتھی ہے وہ قارون کے پاس رہے, جو ادھر آنا چاہتا ہے آ جائے. تو قارون اور صرف 2 لوگ بچے. انہوں نے حکم دیا زمین کو, زمین پکڑ دے. زمین نے ان کے پیروں کو پکڑ لیا, ٹخنے تک زمین میں چلے گئے. بعض روایتوں میں قارون چیختا رہا, موسیٰ رشتہ داری کا واسطہ, وہ تو چچیرے بھائی ہے, بھائی خالہ کے بیٹے ہیں. موسیٰ بچا لے. 1 2 10 سینکڑوں مرتبہ قارون نجات کا مطالبہ کرتا رہا, بھائی دعا کرو اللہ مجھے اس سے نجات دے. اور موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تو جلال میں تھے, زمین سے کہا بس نگل. یہ چلا گیا اندر, اس کے 2 ساتھی چلے گئے. بنی اسرائیل کیسی قوم تھی ہمارے کچھ سمجھ میں نہیں آیا, آپ کی آیا تو بتانا. آپ نے کیا کہنے معلوم ہے آپس میں, تیرے کو معلوم ہے کیا موسیٰ نے قارون کو زمین میں کیوں دھسایا؟ اب یہ دھس گیا تو اس کا پورا مال لے لیں گے نا. موسیٰ نے مال پر قبضہ کرنے کے واسطے قارون کو زمین میں دھسایا. موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جب سنا تو زمین سے کہا بھائی اس کا سارا مال بھی لے دے. پھر آیا وہ بدارہ الارض, کہ زمین نے اس کو بھی نگلا اور اس کے پورے محل کو, ساز و سامان, ہر وہ چیز جس پر اس کی ملکیت تھی سب نکل گئی. ایک روایت میں ہے کہ روزانہ قد آدم یعنی انسان کے قد کی برابر
ہر دن روزانہ قد آدم انسان کے قد کے برابر قارون اور اس کے ساتھی اور اس کا سامان زمین میں دھس رہے. آج بھی ہے, آج بھی ایک دن میں کتنا قد آدم. الگ الگ روایتیں, بعض میں کم بعض میں زیادہ ہے. علماء نے لکھا ہے آج تک, کب سے دھس رہے ہو, آج تک قارون زمین کی تہ تک نہیں پہنچا. دیکھو زمین کتنی گہری ہے. روزانہ ہر دن ایک ایک دن میں قد آدم کے برابر. کب سے دھس رہا معلوم ہے؟ 2600 سال شروع ہوئی. 2026 سال میں کتنے دن ہوئے پھر بعد میں دعا کے بعد حساب کرنا. ایک سال میں 360 65, تو 2026 سال میں کتنے دن ہو رہے؟ ایک دن میں قد آدم کے برابر دھس رہا ہے, تو 2026 سال کے دنوں میں کتنا دھسا ہوگا. اور یہ 2026 عیسیٰ علیہ السلام سے ہے, قارون تو ان سے پہلے تھا نا, تو کتنا دھسا نہیں بتا سکتا. اور دھس رہا ہے آج بھی روزانہ روزانہ قد آدم کے برابر وہ زمین میں دھستا ہے اور آج تک دھس رہا ہے. تہمت لگا دی, زمین نے اس کو پکڑ لیا. اللہ رب العزت نے کہا موسیٰ قارون تجھے کتنی مرتبہ پکارتا رہا, تجھے ترس نہیں آیا؟ ایک مرتبہ اگر کہتا اے اللہ معاف کر دے تو میں اس کو معاف کر دیتا. اسی لیے آپ نے حدیث میں پڑھا سنا ہوگا کہ آدمی اگر اپنے گناہوں سے آسمان اور زمین کے درمیان کی ساری خالی جگہ کو بھر دے, اتنے گناہ کرے, اتنے گناہ, پوری دنیا میں آسمان اور زمین کے درمیان کی جو خالی جگہ ہے اس کو گناہوں سے بھر دے, اور پھر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کہے اے اللہ بڑا گناہ ہو گیا معاف کر دے, اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گے. اللہ فرماتے اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں. اس سے جب بھی موقع ملے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اعتکاف والوں سے متعلق ایک ضروری بات یہ ہے کہ اعتکاف میں سب سے بڑا عمل قضاء. اعتکاف کا اصل مقصد شب قدر کی تلاش, یہی مقصد ہے. اور شب قدر رات میں رہتی ہے, دن میں نہیں. شب کے معنی رات ہے, اس لیے 24 گھنٹے جو بھی آپ کا نظام ہے بنائے, لیکن اصل جو عبادت رہے گی وہ رات کی رہے گی ہماری. تو اعتکاف کرنے والوں کے لیے خصوصی عمل قضاء. دوسرا خصوصی عمل دعاؤں کا اہتمام. اور تیسری بڑی نعمت ان کے لیے یہ, آپ نے فضائل میں پڑھا سنا ہوگا, ایک آدمی اگر کسی بڑے آدمی کے گھر پہ جائے تو کتنا خوش ہوتا. تو ان کو معلوم ہے کہ میں کس کے گھر پہ گیا تھا. جب یہاں سے وہ اسد الدین اویسی صاحب گزرے اور ہمارے کچھ نوجوانوں نے ان سے مسافہ لے لیے, کیا پوچھو, میرا مسافہ ہو گیا حضرت سے. ہم لوگ نظام الدین گئے, نظام الدین میں ہمارے ساتھ بھائی حضرت سے مسافہ ہو گیا میرا. ایک آدمی کسی بڑے سے اگر ملاقات کرے, کسی بڑے کے گھر پہ جائے تو بڑی خوشی ہوتی ہے. یہ اعتکاف کرنے والے اللہ تعالیٰ کے دربار میں پڑے ہوئے ہیں, گویا انہوں نے اپنا سر اللہ کی چوکھٹ پر رکھا ہوا ہے. جتنے لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے پورے محلے میں سب سے افضل, بولنے والے سے بھی افضل. اگر بولنے والا ان سے افضل ہوتا تو بولنے والا بھی اعتکاف میں ہوتا. اللہ جس سے زیادہ محبت کرتے ہیں ان کو اس عمل کی توفیق دیتے ہیں. اس لیے جتنے بستی کے محلے کے لوگ ہیں سب نے اعتکاف میں بیٹھنے والوں کا احسان ماننا چاہیے. اگر یہ لوگ اعتکاف میں نہ بیٹھتے تو محلے کا ہر بالغ مرد اللہ کے نزدیک مجرم اور گناہگار ہوتا. پورا محلہ گناہگار ہونے سے اس لیے بچا ہے کہ یہ لوگ اعتکاف میں بیٹھے. اس سے جب بھی موقع ملے, بعض علاقوں میں وہ بہت رکھڑ پنا رہتا ہے اعتکاف والوں کے لیے. اللہ کا احسان ہے, ہمارے بہت ساری خوبیاں ہیں, لیکن یہ جو خوبی ہے نا یہ انتہا نہیں ہے. اس کو حرف آخر نہیں سمجھنا چاہیے, اس کو سب کچھ نہیں سمجھنا چاہیے. جب بھی ہم اپنے گھروں سے آ رہے ہیں نا تو اعتکاف والوں کے لیے کچھ لے کر آئے. نہیں کچھ تو کم سے کم چائے
اتنا نہیں کر سکتے؟ اتنے بڑے گناہ سے ان لوگوں نے ہم کو بچا لیا، اللہ کی ناراضگی سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ صاف لفظوں میں یہ کہا جائے گا اگر یہ اعتکاف میں نہ بیٹھتے تو ڈر اس بات کا تھا کہ اللہ کا عذاب اترتا۔ اللہ کا عذاب ان لوگوں کے اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے رکا۔ اس لیے یہ جو دعوتوں کا نظم ہے وہ تو ہے ہی، ہر ایک کا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ میں اگر دعوت نہیں کر سکتا تو کچھ بھی۔ اعتکاف والوں کے لیے ویسے بھی یہ رات بھر عبادت کرتے، رات کا ایک بڑا حصہ، اکثر حصہ ان کا عبادت میں گزرتا ہے، اس لیے سارے محلے والے جو اعتکاف میں نہیں بیٹھے ان سے ایک گزارش ہے اعتکاف میں بیٹھنے والوں کا خیال رکھیں گے سب۔ اب ہم جو اعتکاف میں نہیں بیٹھے کیا کرنا؟ مغرب سے مغرب اعتکاف کرنا، یہ تو مصنون اعتکاف ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ ہم مغرب سے مغرب، گھر کی مذکورات سے بھی کہو کہ مغرب سے مغرب 24 گھنٹے کا اعتکاف کیا ملے گا؟ من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ، جو ایک دن کا اعتکاف کرے گا، ایک دن کا مغرب سے مغرب کا روزے کے ساتھ جو ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ ایک دن کے اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے درمیان میں 3 بڑی بڑی خندقیں ڈال دے گی۔ ایک خندق کتنی بڑی؟ جتنا آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ دوسری خندق اتنی بڑی، تیسری خندق اتنی بڑی۔ آپ سوچے ایک دن کا اعتکاف کرنے والا جہنم سے کتنے دور رہے گا؟ تو جو لوگ 10 دن کے اعتکاف میں نہیں بیٹھے وہ کیا کریں؟ 24 گھنٹے کے اعتکاف میں، وہ کب سے؟ مغرب کے پہلے سے لے کر مغرب کے بعد تک۔ مثال کے طور پر آج مغرب سے پہلے اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائے اور کل آئندہ مغرب کی نماز پڑھ کر اٹھ جائے، روزہ شرط ہے۔ یہ بات اپنے گھر کی مستورات کو بھی بتاؤ کہ نہیں 10 دن کا کیے کسی وجہ سے تو کم سے کم مغرب سے مغرب کا کر لیں گے ایسا۔ لیکن مرد حضرات اگر ایسا کرتے ہیں تو تھوڑا سا اس میں دعوتوں کا مسئلہ آئے گا، اس لیے پہلے آپ اطلاع دیں کہ بھائی ہم لوگ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، تاکہ دعوتوں کے نظم میں تھوڑی سہولت ملے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔